अस्सलाम वालेकुम। MQM के ऊपर इल्ज़ामात बहुत दिनों से ये सिलसिला जारी है और उनकी नोयत इस कदर संगीन है कि बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट के तहत जब इस तरह के इल्ज़ामात लगें कि आप रॉ से फंडिंग ले रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहे हैं या टारगेट किलिंग वाले इल्ज़ामात हैं, तो उसके बाद उस सियासी जमात के हवाले से क्या फ़ैसला होना चाहिए। इसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ जब रज़ा हारून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने असम्बलीज़ के अंदर पास की जाने वाली करारदादों का हवाला दिया कि तमाम पाकिस्तान की असम्बलीज़ ने करारदादें पास की। ये बड़ा अहम सवाल था कि आपकी पार्लिमान जो कानून साज इदारा है, वहाँ से अगर ऐसी करारदाद किसी सियासी जमात के मुतल्लिक पास होती है जो उस ऐवान का हिस्सा हो, तो उसके मुतल्लिक हमारे कानून और आइन के मुताबिक क्या फ़ैसला होना चाहिए। इसके ऊपर हमने वसीम अख्तर साहब से, जो MQM के इस वक्त मुंतखब मेयर भी हैं कराची के लिए, उनसे सवाल किया तो उनका जवाब बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था। उनका जवाब में उन्होंने कहा कि जब हमने कौमी असम्बली से ये इस तरह की रेजोल्यूशन असम्बलियों से पास हुई तो हमने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के बाहर आ गए थे। सिंध असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दिया, कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसके बाद पार्लिमान के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों के इसरार पर हम असम्बली में वापस आए और स्पीकर नेशनल असम्बली एयाज सादिक ने खुद अल्ताफ़ हुसैन को लंदन फ़ोन किया और उनको आमादा किया कि हम इस्तीफ़े वापस ले लें। और प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान को ये टास्क दिया गया कि वो MQM को कायल करते और हम असम्बलियों में वापस आते। तो क्या पूरी पार्लिमान, स्पीकर नेशनल असम्बली, वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान रॉ के एजेंटों को असम्बलियों में वापस लाने के लिए मादा कर रहे थे? ये सवाल था वसीम अख्तर साहब का। बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है। हमारा कराइन क्या कहता है, इल्ज़ामात की नोयत क्या है? सिर्फ यहाँ नहीं है, लंदन में भी है। सरफराज मर्चेंट जो सारा दिन आजकल धड़ल्ले से कहते हैं कि ये तस्दीक करते हैं कि मैं ये बरतानवी पुलिस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद अनवर साहब, तारिक मीर साहब और अल्ताफ़ हुसैन साहब, इनके ऊपर रॉ से पैसे लेने का इल्ज़ाम है। ये उन्होंने कहा बरतानवी पुलिस की दस्तावेज़ात हैं जो उन्होंने मुझे दी। उसके जवाब में लॉर्ड नज़ीर जो हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन हैं, उन्होंने वहाँ एक ख़त लिखा आज से कुछ रोज़ पहले वहाँ वज़ीर दाखिला को, जिनसे जवाब मांगा कि बताइए कि 2 इशूज़ के ऊपर बड़ा वाज़ेह जवाब मांगा कि पुलिस ने तफ्तीश की थी मनी लॉन्ड्रिंग की, उसके बाद अगर कुछ शवाहिद उनके पास थे तो वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के हवाले क्यों नहीं किए गए, ताकि उनकी वो जो बेल में तोसी हो रही थी, वो जो सिलसिला था, वो ख़त्म क्यों कर दिया गया। दूसरा उन्होंने सवाल किया बरतानवी वज़ीर दाखिला से कि आप ये फरमाइए कि क्या जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस तफ्तीश के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। उसका उन्हें जवाब नहीं मिला। तो गुज़श्ता रोज़ 14 मार्च को एक दोबारा ख़त उन्होंने बरतानवी वज़ीर दाखिला को भी लिखा कि मुझे इन सवालों का जवाब दिया जाए, और दूसरा वहाँ उन्होंने पुलिस को लिखा कि बताइए कि इसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं। उसके बाद हम उनसे जानेंगे, क्योंकि हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि आज उन्होंने वहाँ पर एक सवाल पुट कर दिया, पार्लियामान के अंदर सवाल डाल दिया कि बताइए इन दोनों चीज़ों के मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत की क्या पोजीशन है। तो हम ये तमाम इशूज़ को आज के प्रोग्राम में लेंगे। लॉर्ड नज़ीर हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारे साथ होंगे नवाब वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और डॉक्टर सगीर हमें ज्वाइन करेंगे कराची से मुस्तफ़ा कमाल साहब की जमात से, और होपफुली शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारे साथ शामिल होंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, पहले आपसे आगाज़ करूँगा। आपका ख़त हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, आज आपने इसके ऊपर सवाल भी डाला है। क्या सवाल पूछा है आपने बरतानवी हुकूमत से? मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 5 सवाल जो हैं वो रिटन क्वेश्चंस आज गवर्नमेंट से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कि गवर्नमेंट को क्या पता है कि लंदन जो है वो फॉरेन नेशनल्स यूज़ कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और क्या गवर्नमेंट को ये भी पता है कि MQM के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने जो कन्फेशंस किए हैं उसके हवाले से गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस पे किए हैं। साथ साथ मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हवाले से मैं क्योंकि बड़ा कंसर्न हूँ कि हमारी 1.5 साल तकरीबन इन्वेस्टिगेशन जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने की, उसमें हज़ारों लोगों को डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। फिर हमें बताया गया कि यानी बोरियां भरी हुई पैसों की किसी प्रॉपर्टी से मिली, लेकिन उसकी जो असल बात यह है कि वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को ये फाइल क्यों नहीं की। चौथा सवाल ये है कि क्या इसमें, मैंने तो कहीं और लोग तो गोल मोल बात करते हैं, मैंने अपने पार्लियामेंट्री क्वेश्चन जो रिकॉर्ड पे हमेशा के लिए आ गया है, और वो ये मैंने कहा कि क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस और प्रेशर क्या हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट पे था, क्या इंडिया का जो है वो स्पेसिफिकली कोई वजह थी कि MQM को वो सपोर्ट कर रहे थे। और आखिर में मैंने ये 5 सवाल किए हैं। आखिर में मैंने गवर्नमेंट से पूछा है कि उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया है कि MQM जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका हिंदुस्तान के साथ क्या लिंक है,
کیونکہ جو میڈیا میں جو آ رہی ہیں انٹیلیجنس سروسز کے حوالے، کیونکہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو پیسے جب وہاں ملے اور پھر اب مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنسز اور ان کے بعد پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں جا کے سب کچھ پولیس کو بتایا، میٹروپولیٹن پولیس کو اگر یہ پتا ہے. دیکھیں اگر ذرہ بھر بھی کوئی سو کولڈ اسلامک ٹیررسٹ کے ساتھ کسی کا لنک ہو یا ایکسٹریمزم کے ساتھ کوئی لنک ہو کہیں بھی ٹیررزم کے حوالے سے، تو گورنمنٹ جو ہے ایکشن لینے کے لیے یعنی وہ سوتے کم ہیں اور ایکشن جو ہے. لارڈ نذیر صاحب، آپ نے پہلا خط 9 فروری کو لکھا تھا، دوسرا 14 مارچ کو لکھا ہے وزیر داخلہ کو، برطانوی وزیر داخلہ کو. انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا آپ کے سوالات کا؟ جی مجھے 10 تاریخ کو میں نے اٹارنی جنرل صاحب کو لکھا تھا. اٹارنی جنرل نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہوم سیکریٹری جو ہیں وہ ایک لیٹر پریپیئر کر رہی ہیں اور شاید غالباً ان کی کوئی انویسٹیگیشن میٹروپولیٹن پولیس اور ہوم آفس کے اندر چل رہی ہے جس کا وہ جواب دیں گے. انہوں نے مجھے کنفرم کر کے لکھا ہے. میں نے کل ہوم سیکریٹری صاحبہ کو دوبارہ ریمائنڈر بھی بھیجا ہے اور آج پارلیمنٹری کوسچن بھی. سم ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اگر وہاں پہ ایلیگیشن سٹرونگ ہے. دیکھیں یہاں پہ اسٹیٹ اور دوسری اسٹیٹ کی انوالومنٹ کا میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اگر یہ بات سچی ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس سروسز کا کسی پولیٹیکل پارٹی جو ٹیررزم کے ساتھ انوالو کراچی کے اندر، تو یہ بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں اور اس کو اگر برطانیہ کی پولیس یا برطانیہ کی حکومت نے کور اپ کیا ہے تو یہ بھی بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. اس کا جو سچ اچھا لارڈ نذیر صاحب، ہمیں پتہ ہونی چاہیے. آپ میرے ساتھ رکیے گا تو میں ڈاکٹر صغیر احمد، کیونکہ ان کی طرف سے یہ خود ایم کیو ایم کا حصہ تھے، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر صغیر، انیس قائم خانی، رضا ہارون، ان سب لوگوں نے یہ الزامات عائد کیے ہیں. ڈاکٹر صغیر صاحب، لارڈ نذیر بڑے ویلڈ کوسچنز پٹ کر رہے ہیں برطانوی حکومت کے سامنے کہ ان کے جوابات ان کو دیے جائیں. کیا آپ اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی جماعت کے لوگوں سے ان الزامات کے حوالے سے 2012 کے بعد سے آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں تو آپ نے کون سے سوالات پوچھے اور آپ کو کیا جواب ملا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں ندیم صاحب جو صورتحال رہی ہے وہ باتیں تو سامنے آتی رہیں. اچھا جیسے نذیر بھائی جو بات کر رہے ہیں، یہ مختلف اوقات کار میں مختلف لوگ ان پوائنٹس کو، ان ایشوز کو ریز کرتے رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو اس وقت جس فریم آف مائنڈ میں تھے تو شاید یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب بے پرکی ہے اور اس طرح سے. لیکن اصل جہاں سے سٹارٹ ہوا 2012 سے، جب ڈاکٹر صاحب کی جو مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن تھی، وہاں سے معاملات تھوڑے تھوڑے کر کے سینہ بے سینہ سامنے آنا شروع ہوئے، کہ جس میں خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب کی ڈائری ہے اور اس میں جو مندرجات ہیں اس نے بہت حد تک کوشچنز ریز کر دیے، کوئریز کریٹ کر دیں. پھر اس کے بعد وہ کیا لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کی ڈائری میں؟ ڈاکٹر صغیر صاحب کیا لکھا ہے ڈاکٹر عمران فاروق کی ڈائری میں؟ یہ را کی فنڈنگ، را کے لوگوں سے ملنا اور یہ ساری چیزیں، یہ ظاہر ہے اسی کس طرح سے اور اس کی کنفرمیشن آئی کہ جب 2015 آیا اور آئی گیس کہ 1 سال پہلے جو کنفیشن پیپر سٹیٹمنٹ تھا طارق میر صاحب کا وہ سامنے آیا، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں یہ تک بھی لکھا ہوا ہے کہ کون لوگ را کے ساتھ رابطہ کر رہے تھے اور کون لوگ را کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کمپلائنس دینے میں. کن لوگوں کا نام تھا ڈاکٹر صغیر صاحب جو را سے رابطہ کر رہے تھے یا انڈیا سے رابطہ کر رہے تھے؟ ندیم بھائی اس میں دیکھیں، ایک تو بات اوبویس ہے، جب میں ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب ان ڈیٹیلز کو لکھ رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو یقیناً نو ہاؤ ہوگی. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ان میٹنگ میں، اپنا ذکر کیا نہیں کیا یہ تو نہیں پتا، لیکن بہرحال اس کے اندر جو نام ہے وہ میرے خیال سے سب کے سامنے ہی آتے رہے مختلف وقتوں میں. لیکن جو پوائنٹ ہے کہ جب یہ بات ہو رہی ہے، آپ دہرا دیں گے وہ نام کون کون سے؟ عمران فاروق صاحب کا نام ہے اس میں، اور کس کا نام ہے؟ محمد انور صاحب کا ہے؟ ندیم بھائی یہ بات آپ کو پتہ ہے، میں حقیقتاً ہم نے بیٹھ کے کافی دفعہ بات کی ہے، اس بلیم گیم میں کیا جانا، ساری چیزیں سامنے ہیں. اور پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لارڈ نذیر صاحب نے جو لکھا، میں بالکل کہتا ہوں کہ یہ کوئریز جو ریز کی ہیں یہ ایڈریس کرنی چاہیے، اور ایڈریس ہونے کے ساتھ ساتھ لیکن آپ نے ایک بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی ڈائریز، ڈاکٹر عمران فاروق نے خود جو تحریر کی ہیں چیزیں، وہ چیزیں اس کی تو تفصیل پاکستانی قوم کے سامنے رکھنی چاہیے نا کہ ان کو پتہ چلے اس میں کیا کیا ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں. 2012 میں جب یہ ساری چیز سامنے آئی ہیں، ریویل ہونا شروع ہوئی ہیں اور یہ باتیں ہوتی گئی ہیں، پھر اس کے بعد اچھا یہ انڈورس کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اچھا یہ سنتے رہے تو ہم بھی اس کو شاید کہیں پہ ڈیفینڈ کرتے رہے پروگرامز میں بیٹھ کے،
2015 وہ سال تھا کہ جس کے اندر یہ چیزیں اسٹیٹمنٹ آ گئے، اسٹیٹمنٹ مختلف پروگرامز میں دکھائے، تمام کیمرہ، تمام میڈیا کے جتنے پروگرامز ہو رہے تھے سب نے اس کو بڑا کلوز اس کو فوکس کر کے دکھایا. پھر وہ آتے گئے لوگوں کے پاس، ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تیز، اس میں آتی گئی، اس میں چیزیں لکھی ہوئی. اور مثلا یہ وہ اسٹیٹمنٹس تھے کہ یو کے جیسی جگہ پہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی جو ایجنسی ہو وہاں پر یقیناً وہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا جاتا جو پاکستان کا شاید روایتی طریقہ کار ہو تفتیش کا. اور میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شفقت محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. نواب حسان صاحب، سندھ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر کیا سوچ بچار کر رہی ہے؟ کیونکہ سارا جو وقوع کی جگہ ہے وہ تو اس وقت کراچی ہے جہاں پر پارٹی ہے اور اس کے اوپر شدید نوعیت کے الزامات لگ رہے ہیں، اور دوسرا گروپ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ایویڈنس ہے، دستیاب ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کریے. نہیں دیکھیں، یہ تو پہلے تو یہ انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے سارا کچھ یہ کرنا، آگے دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں جب یہ ڈیٹیل آئیں گی، ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ سے آج بھی وہ ہمارے بریگیڈیئر ملے ہیں ادھر چیف منسٹر سندھ سے. دیکھیں اگر ایسی باتیں ہیں تو کون سے بریگیڈیئر ملے ہیں سندھ حکومت سے چیف منسٹر سے؟ آج کور کمانڈر صاحب ملے ہیں، جنرل نوید مختار. ہاں نوید مختار. آج ہی کوئی ڈسکس ہوا ہے اس بات پہ. وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، آپ نے بریگیڈیئر کا ہے، باقی کا خیال رکھیے گا. یہ ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس میں ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو جب کنسرن سے لیں گے اور ان کو بتائیں گے اور ان کو کہیں گے، ظاہر یہ تو اتنی پولیس کی شاید نہیں ہو، سندھ گورنمنٹ کی اتنی نہیں ہو جتنی انٹیلیجنس ادارے جو کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں. میرے خیال میں کوئی 30-40 سے کم نہیں ہے انٹیلیجنس ادارے ہمارے پاکستان کے. وہ سارے ہی مطلب وہ مل کے ایک شاید رپورٹ بناتے ہیں. میرے خیال میں اگر کوئی بھی اس میں انوالومنٹ ہے تو میرے خیال میں اگر یہ اتنا بڑا بلیم ہے، لارڈ نذیر نے اتنی بڑی باتیں کر دی ہیں، لیکن لارڈ نذیر لندن میں بیٹھ کے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ حکومت کر رہے ہیں سندھ میں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ سوالات پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں سندھ کا تو رائٹ بنتا ہے، پر اصلی کیا ہے کہ یہ فیڈر کا، یہ چودھری نثار کا کام ہے، نواز حکومت کا کام ہے، فیڈر گورنمنٹ کا کام. آپ کا کام نہیں، ہمارا کام ہے. پر دیکھیں رپورٹ تو وہی کرے گا نا، میٹنگ تو وہی کرے گا نا. تو اس میں اگر نواز شریف یا چودھری نثار، دیکھیں باتیں کرنا اور بات ہے، چودھری نثار کو اس بات پہ ایکٹیو ہونا چاہیے. اگر مصطفیٰ کمال آیا ہے تو ظاہر ہے ان کو FIT میں بھیجیے یا بھیج دیں، ان کو ملیں، ان کو کیا دیتے ہیں. ایسے تھوڑی ہے کہ ہوا میں فائر کر دیں، شفقت میں نکل جائیں. چودھری نثار نے FIA کو انکوائری مارک کر دی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور اس انکوائری کی روشنی میں آج دوسرا خط بھی چلا گیا سرفراز مرچنٹ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے وکیل شیل سے پوچھ کے اب آنے کا بتا دوں گا. ہوپ فلی وہ آ جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے وٹنس کے طور پر بتائیں، یہ نہ کہیں کہ میں نے ایلیگیشن لگایا. ایلیگیشن تو برطانوی پولیس کا ہے، ان کی تفتیش ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ سندھ حکومت، وفاق، کوئی تو پوزیشن لیں. دیکھیں ندیم، ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی کو بھی ڈٹرمن سیاست کرتی ہے، کہ سیاست کا کون سا پہلو سرو ہوتا ہے کرمنل ایکٹیویٹی یا کرپشن کے خلاف ایکشن لینے کے لیے، اور کون سا سرو نہیں ہوتا. ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جب کوئی اگر جرم ہوا ہے تو اس کے اوپر ادارے جو ہیں بغیر روک ٹوک کے، بغیر سیاست کو اندر داخل ہوئے خود بخود حرکت میں آئیں اور کوئی کام کریں اور کارروائی کریں. جو کرمنل ایکٹیویٹی کراچی میں ہوئی ہے اس میں قائم علی شاہ یا ان لوگوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اس میں جو سندھ پولیس ہے اس کا عمل دخل ہونا چاہیے اور اس کو آٹومیٹکلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کا اگر کوئی فیڈرل افینس ہے، ایسا افینس ہے جو ریاست کے خلاف ہے، تو اس میں بھی یہ صرف ثوابدید انٹیریئر منسٹر کی نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ مارک کر دے تو اس کا مطلب ہے کارروائی شروع ہو جائے. یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہونا چاہیے. مجھے جو تھوڑا سا نہیں، کافی ساری حیرانی بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا دکھ بھی ہے کہ جو برطانیہ کی سرزمین پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مجھے تو بدقسمتی سے وہاں بھی سیاست کچھ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ جو ہمیں درس دیتے ہیں اور صحیح درس دیتے ہیں قانون کی حکمرانی کا، اور ہمیں سب کو قانون کی حکمرانی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جی جو اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ رول آف لا ہے، تو پھر جب وہاں پہ کرائم ہوتا ہے تو کتنی دیر تفتیش ہوگی؟ اگر منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو کتنی دیر اس کی تفتیش ہوگی؟ اگر ایک مرڈر ہوتا ہے تو اس کی کتنی دیر ہوگی؟
کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو ایکچولی آئی ایم ویری سرپرائز. اور میں نے یہ برٹش ڈپلومیٹس کو بھی کہا ہے, میں نے کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. لارڈ نذیر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. منی لانڈرنگ کے اوپر 9/11 کے بعد دنیا ساری میں اس قدر وہ سینسٹائز ہو چکی ہے اور قوانین کو اتنا سخت کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قتل کر کے بندہ بچ سکتا ہے, منی لانڈرنگ کر کے بندہ نہیں بچ سکتا. اتنا سخت ہو گیا, ٹیرر فائنانس کے ساتھ اس کا براہ راست لنک کیا جاتا ہے. تو منی لانڈرنگ خود لندن کے اوپر انویسٹیگیشن 1 سال سے چل رہی ہے اور ابھی تک پتہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہے, اس نے چلنا ہے کہ ختم ہو جانا ہے. ملک صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, اور اسی لیے میں بار بار یہ کوشچنز پوچھ رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ یہ برٹش میڈیا نے اس بات کو پک اپ ہی نہیں کیا, اور کیونکہ پاکستانی میڈیا یا پاکستانی پولیٹیشین بھی پاکستان میں پک اپ کرتے ہیں, یہاں پہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ اور جو گریٹر نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے سم ٹائمز بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر قانونی بھی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی چاہے جائے, شفقت صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, اور جس طرح ان کو دکھ ہے شاید مجھے زیادہ دکھ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا جب بات کی جاتی ہے, اوپننس, ڈیموکریسی اور سارا کچھ جو بھی ہے وہ کہا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہندوستان کی گورنمنٹ کا برطانیہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو چکا ہے, یہ ٹریڈ کی وجہ سے, بزنسز کی وجہ سے, جس میں جابز کا مسئلہ ہے جو بھی ہے, تو امریکہ نے اور برطانیہ نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جب ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے لارڈ نذیر صاحب کہ برطانوی حکومت نے اس پہ پیش رفت اس لیے روک دی کہ ان کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات بہت زیادہ ہیں, ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت اچھے ہیں, اس لیے انہوں نے اس کیس کو روک دیا کہ انڈیا کا نام خراب ہو رہا ہے اس میں؟ جی مجھے ڈر یہی ہے جس کی وجہ سے میں کلیریفیکیشن مانگ رہا ہوں. خدشہ یہی ہے, اور یہ میرا خالی نہیں ہے بلکہ بڑے سینئر BBC کے جرنلسٹ جو مجھے میری کانوں میں وسپر کرتے ہیں کہ یار یہ بالکل ایسی بات ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کہیں اور اگر خدا نہ کرے اسلامک ٹیررزم کسی کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو تو ٹالریٹ نہیں کرتی, لیکن کیونکہ یہ ٹیررزم جو ہے یہ پاکستان میں ہو رہی ہے, ہندوستان کا لنک ہے, ہندوستان کے ساتھ 10 بلین کا مسئلہ ہے. لارڈ صاحب میں شفقت محمود بول رہا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ممکن ہے کہ یہ جو گریٹر نیشنل انٹرسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا اثر برٹش میڈیا پہ بھی ہو, یعنی کہ ان کو بھی اشارہ کیا گیا ہو کہ ان کیسز کو, مرڈرز کو یا باقی چیزوں کو نہیں اٹھانا. آپ کو یاد ہے آج سے چند سال پہلے ایک رشین کو لندن میں مارا گیا تھا اور اس کے اوپر اتنا شور بچا سارے میڈیا پہ, اس کو ایک پوائزن دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور پوٹن کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگائے گئے برٹش میڈیا میں. تو اس کو مطلب اتنا ہیوج وہ اس کی پبلسٹی ہوئی. اور یہ جو معاملات ہیں جس میں ایک پاکستانی پولیٹیشین کا مرڈر ہو جاتا ہے, منی لانڈرنگ, لاکھوں پاؤنڈ جو ہیں وہ ڈسکور ہوتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی نیشنل انٹرسٹ کی خاطر میڈیا کے اوپر بھی کوئی اثر ہو؟ شفقت محمود صاحب بالکل میڈیا کے اوپر چاہے جائے کنٹرول تو بڑا مشکل ہے, لیکن ہنٹ دی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں بات نہیں ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ ایکسپوز کریں یا اس کو زیادہ ایکسپلوئٹ کریں, تو اس کو اگنور کرنی چاہیے. تو یہ اس قسم کی باتیں. لارڈ نذیر صاحب میں بریک لے لوں, بریک قریب آگے لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس پہ اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہے گا جی, ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کون کون جانے والا ہے؟ آپ جانے والے ہیں مصطفیٰ کمال سے ملنے؟ نہیں, دعا کریں, اللہ نہ کرے. ہم تو کبھی پارٹی, میں دعا کروں کہ آپ جائیں یا یہ دعا کروں کہ نہ جائیں. ہم تو پیدائشی پاکستان پیپلز پارٹی کے, کبھی چینج آج تک نہیں کیا, نہ کریں گے, مرنے تب تک پارٹی یہی ہے ہماری. صحیح. اور کچھ بھی ہو جائے. آپ کی جماعت سے کون کون جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہماری پارٹی سے تو فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی نہیں جائے گا, جو کرے گا کھائی میں گرے گا. ایسا کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کا مستقبل کوئی روشن نہیں لگتا؟ نہیں, مجھے کہیں سے بھی دیکھیں, ہماری پارٹیوں کے لوگ ٹوٹنے میں تیار بیٹھے بنی, نون لیگ کے لوگ ٹوٹنے میں تیار بیٹھے, اور جو کیا ہوا, پارٹی تو ویسے ہی انٹیکٹ ہے نا. وقتی ہاں وہ آ جاتا ہے, ان کو فائدے ملتے ہیں, کوئی آگے آ جاتا ہے, تو ایسا مستقبل کیا مصطفیٰ کمال کا؟
मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे मैं कहूं कि मुस्तकबिल किसी का अच्छा, मुझे कहीं नजर फिलहाल नजर। शफकत साहब, क्या नजर आता है आपको, ये नए ग्रुप का सियासी मुस्तकबिल क्या? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तक तो मुझे को बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, और असल बात खैर वक्त से पता लगेगा कितने लोग और इनको ज्वाइन करते हैं, और की फैक्टर यही होगा कितने लोग MQM से टूट के इनके पास आते हैं। लेकिन जो हम कराची, हमारी जमात कराची की सियासत करती है, लेकिन हम मुल्क की जमात है, हमारी विजन डिफरेंट है, हम और चीज़ें सोचते हैं। ये जो भी पार्टी बन रही है या वो एक कराची की सतह तक एक पार्टी बन रही है। आपको ये तासुर नहीं मिलता कि MQM तो दबाव का शिकार है ही, साथ पीपल्स पार्टी वाले भी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि मुस्तफा कमाल के साथ अगर 5-7 और बंदे असम्बली के अंदर से मिल जाते हैं तो इनके लिए, दोनों जमातों के लिए काफ़ी दबाव बढ़ जाएगा। मेरा ख्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल की वजह से नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को दबाव का शिकार होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि जिस तरह पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी पंजाब में नीचे गई है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में नीचे गई है, जिस तरह कराची में इनका किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के 5-7 MNA होते थे वहाँ से, जिस तरह वहाँ नीचे गई है, और जिस तरह एक तासुर है सिंध गवर्नमेंट के बारे में कि नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट है, करप्शन की बातें ज़द-ए-आम, ज़बान ज़द-ए-आम है, तो मेरा ख्याल है कि परेशानी पीपल्स पार्टी को होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि कुछ उनको फिर ये भी परेशानी की बात है। शफकत महमूद साहब हमारे पार्टी के भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर भी रहे। आपसे मायूस होकर तो चले गए, मायूस होकर नहीं, परेशान होकर चले गए। वो मसला ये है कि पंजाब के जो लोग हैं ना, थोड़े से बेवफा लोग हैं, कभी कभी वो उसका पता नहीं चलता। पार्टी पंजाब से बनी ना, तो पंजाब से बनी ना, तो देखिए हम देखिए पार्टी तो वही पार्टी। अरबाब आलमगीर वो जो थे, इनके अरबाब साहब वो कहाँ पैदा हुए थे जी? लाहौर में पैदा हुए थे अरबाब साहब। नहीं देखें बात ये है कि नहीं, अरबाब आलमगीर क्या हुआ? अरबाब साहब आपके, वो भी तो इनके वो पैट्रियट के। कौन सही अरबाब आलम? अरबाब साहब आपके, क्या नाम है उनका, ये जो CM सिंध थे? अरबाब रहीम। अरबाब, वो तो थरपार कर गए थे। थरपार के सिंध से बाहर है? नहीं है, क्यों नहीं? तो फिर आपने पंजाब सारे कोई लेबल क्यों लगा दिया? नहीं, अरबाब देखिए, अरबाब तो हमारी पार्टी से तो रहा ही नहीं है ना, अरबाब हमारी पार्टी का। देखिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो साईं ने बात की है कि सिंध गवर्नमेंट अनफंक्शनल है, ये ऐसा नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ा फैसला अवाम करती है, हम नहीं कर सकते कि क्यों अवाम। डॉक्टर सलीम साहब से पूछें। एक अवाम जब फैसला कर देती है तो बता देती है। अभी जो भी सीटें सिंध से हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है, आज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, और कोई नहीं। आज जो राव और मिर्जा लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव का शिकार MQM नजर आती है, और कुछ उनके अरकान जो हैं, और वो लोग थे जो इनका सुनने में ये आ रहा था कि आपके बहुत करीब हैं, फैसल सब्जवारी हो या खुशबख्श शुजात हो, वो अचानक पाकिस्तान से बाहर रवाना हो जाते हैं। तो ये क्या इस चीज़ की तरफ एक निशानदेही हो रही है कि उन लोगों को दूर किया गया पाकिस्तान से कि कहीं भाग के वो मुस्तफा कमाल के घर की तरफ ना चल पड़े, या क्या चक्कर क्या है? नदीम भाई, मैं जितनी बात सुन पाया आपकी, मेरी आवाज़ आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है जी, आप ऑन एयर हैं इस वक्त। मेरा सवाल ये था कि फैसल सब्जवारी, खुशबख्श, ये बहुत से नाम थे जो बार बार आ रहे थे कि मुस्तफा कमाल के साथ शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर क्यों चले गए? सही। अच्छा, दो बातें। एक तो बात अभी नवाब वसान साहब को मैं थोड़ा सुना था। देखिए दूसरी जमातों में तो ये इशू ही नहीं है कि आप किसी को भी ज्वाइन कर लें, आप एक पार्टी से निकलें, और इतना तहम्मुल और बर्दाश्त है दूसरी जगहों पर कि वो ज्वाइन करने में कोई कबाहत नहीं है, जो एक सिंपल सी बात रही है, माजी में हम देखते आए हैं। हाँ, अब ये जो लोग चले गए हैं, अब ये मुझे समझ नहीं आता किस बात का डर और खौफ है। मेरी समझ से बाला तर नदीम भाई, हम ऐसी किसी चीज़ को अडॉप्ट करने आए ही नहीं हैं कि जिससे ये तासुर आ जाए कि कोई अनफेयर मीन्स है, कोई फाउल प्ले है, कोई मैंडेट चुराना है। नहीं, हमारी टारगेट ऑडियंस 20 करोड़ आवाम है, और ये बात बड़ी अच्छी नवाब हसन साहब ने की कि लेट पब्लिक डिसाइड, आवाम को डिसाइड करने देते हैं कि जिसको समझ आता है वो हमारी तरफ आ जाएगा, जिसको समझ आता है वो जिस पार्टी में भी जाना चाहे। और डॉक्टर सलीम साहब, अगला साथी आपका कौन बनने जा रहा है? फैसल सब्जवारी आएंगे तो वो आपके साथ बैठेंगे, खुशबख्श बीबी बैठेंगी, अनीस एडवोकेट बरतानिया से आएंगे, वो काफी सारे नाम है ना जी, फहरिस्त लंबी है अभी, वो नीचे तक काफी सारे लोगों के नाम आते हैं। आपके अपने जराए बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अपने जराए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे स्ट्रॉन्ग है तो फिर तीनों नाम की हम टिकट ला देते हैं नीचे के। वो ये बात डॉक्टर सगीर ने बताई है कि फैसल सब्जवारी, खुशबख्श शुजात और अनीस एडवोकेट शामिल हो रहे हैं।
نہیں میں نے کسی کا نام نہیں بتایا. میں تو دیکھیں یہ سب میرے کولیگ رہے ہیں, میں آج بھی ان کو اسی طرح سے آپ کے دوست ہیں اسی لیے تو ایم کیو ایم پریشان ہے کہ آپ کے دوست ہیں. پریشانی یہی تو ہے, اور پریشانی کیا ہے؟ اب یہ تو دوستوں کو سوچ رہا ہے کہ ان کو کتنی پریشانی ہے ادھر. شفقت صاحب کچھ کہیں گے اس پہ؟ شفقت صاحب. نہیں اس پہ نہیں, میں تو ویسے ایک بات کرنے لگا تھا. دیکھیں ہماری وفاداری سب کی پہلے پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اگر ہماری کوئی ہم کسی جماعت میں ہوتے ہیں اور وہ جماعت پاکستان کے خلاف چلتی ہے, لوٹ مار کرتی ہے, بدماشی کرتی ہے, قتل کرتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پارٹی کے ساتھ وفا کرنا جو ہے وہ آپ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اپنے کردار کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے ضمیر کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو پرابلم ہے نا ان کا, جو وسان صاحب کا ان لوگوں کا پرابلم ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ وہاں جکڑے ہوئے ہیں اگر, اور ان کو کچھ اور کچھ سیاسی راستہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہ آپ جکڑے ہوئے ہیں. ادروائز حالت یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت تھی پیپلز پارٹی, اور میں نے تو سول چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کی. میں اس وقت گریڈ 20 میں تھا جب میں نے چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن. اور جتنا ڈائی ہارڈ جالا پیپلز پارٹی کا کسی کی بات کرنی تھا. میری بات سنو, مجھے ختم کر لینے دیں. سو مجھے پتا ہے کہ میرے لیے کتنا مشکل فیصلہ تھا کہ میں جب پارٹی کو میں نے چھوڑا, اس کو کتنا مشکل تھا, جس کے لیے آپ اپنی نوکری چھوڑ دیں اپنی وقت. اور میں کوئی جاگیردار نہیں تھا, کوئی وڈیرا نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو یہ ایک عجیب فیوڈل ہمارے ذہن میں ایک ویلیو ہے کہ جو پاکستان, اور یہ میں باقی ایم کیو ایم کی باقی بھی بات کرتا ہوں, یہ فیوڈل ویلیو ہے نا کہ ایک جماعت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے, ایک جماعت جو ہے وہ لوٹ مار کر رہی ہے, اور آپ کہیں نہیں جی وفاداری جو ہے ہم نے اس کے ساتھ رکھنی ہے, اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں پرواہ کرنی چاہیے. سر دیکھیں سائیں نے اچھی بات نہیں کی. سائیں تو دیکھیں, سائیں سے تو پوچھے گیا کس پارٹی میں جو اچھی تھی, سب سے پارٹی جو اس میں سب چیزیں نہریں دودھ کی بہ رہی تھی اور ہر طرح سے پرفیکٹ تھی, اور کیا کیا نہیں تھا, کس نے بنائی تھی وہ پارٹی, کس نے بنائی تھی وہ تو سائیں سے پوچھے نا. آپ کو کس پارٹی میں گیا تھا؟ کیو لیگ میں گئے تھے, میں نہیں گیا. پیٹریاٹ میں گئے نا, پیٹریاٹ بنی نا. میں تو نہیں تھا جنرل مشرف کے ساتھ گئے تھے, واپس آ گئے. نہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کے واپس آ گئے. مجھے بتائیں کون گیا؟ ہاں جاتے نواز شریف کے پاس, ہاں جاتے پی ٹی آئی میں, پیٹریاٹ کے پاس کون گیا؟ دیکھیں یہ جنرل مشرف کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی میں نے تو 2002 کا الیکشن ہی لڑا, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سے, میں نے تو 2002 کا الیکشن ہی لڑا. پیپلز پارٹی پوری جو تھی اس نے جنرل مشرف سے این آر او کے معاملے میں ڈیل کی تھی. نہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب الحمدللہ ہماری پارٹی خدا کی قسم اتنی اچھی ہے, لیڈرشپ اتنے اچھے ہیں, اور اتنی ریسپیکٹ, اتنی عزت. میں نے کہا کہ یار کیسی بات ہے, شفقت محمود صاحب بڑے ہیں, میں بڑے بھائی ہیں, میں اس کی کیا مطلب کہوں. تو میرے خیال میں ہماری جیسی پارٹی, وہ تو کہتے ہیں میں نے اصولوں کی بنیاد پہ پارٹی چھوڑی. یہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی وفا کی علامت ہے, اور یہی پاکستان کو اٹھا سکتے ہیں. بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں, وہ اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ اگر 3 پارٹیاں آپس میں مل جائیں تو میرے خیال میں بہتری ہو سکتی ہے. ایک تصحیح کر دوں, آپ کو ساتھ بھی ملا رہے ہیں, ساتھ برائیاں بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ساتھ مل جائیں. ایک تصحیح کر دوں, یہ چھوٹے تھے شاید ان کو تاریخ کا نہیں پتا, میں نے تو 2002 کا الیکشن ہی لڑا تھا. کجا یہ کہ میں الیکشن لڑتا, ایک منٹ سنیں, کجا یہ کہ میں الیکشن لڑتا, الیکشن جیتتا, پیٹریاٹ میں, او بابا میں تو الیکشن ہی لڑا. میرے دیکھیں بات یہ ہے نہیں مشرف کوئی پارٹی تھی, مشرف کی پارٹی, نہیں کوئی پارٹی تھی, میں کو کیو لیگ میں گیا. کون سی پارٹی؟ وہی پارٹی میں نے کہا نا. اچھا کیو لیگ سے بدتر. یہ ذاتیات کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں جو بڑا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھنا. یہ بات شروع ہوئی تھی ایم کیو ایم سے, اور ان کے جو لوگ بن رہے ہیں, مجھے تو کئی دفعہ حیرانی ہوتی ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے لوگوں کو واقعی ان چیزوں کا پتہ ہے جس چیزوں کا ذکر آج کل آ رہا ہے, مثال کے طور پہ اگر را کنیکشن کا کسی کو پارٹی ممبر کو پتہ ہے تو وہ اتنی دیر انتظار کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ ویسے شفقت صاحب کراچی میں بیٹھ کے یہ جو باتیں آپ یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ کرنا وہاں آسان نہیں ہے. اس کا مطلب مسئلہ تھا ان کو کسی نے ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جان مان دی ہوگی, کوئی انرجی کی ہائیڈروز بیٹریز لگائی ہوگی, پھر یہ کھڑے بول رہے ہیں. ویسے آسان نہیں ہے. ڈاکٹر صغیر صاحب, ندیم بھائی میں اس میں کہنا چاہتا ہوں, شفقت بھائی ہمارے سینئر ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تھی, یہ اس وقت کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. یہ مسائل تو کچھ بھی نہیں ہے میرے حساب سے. یہ تو نوکری ہم نے بھی چھوڑ دی ہے نا, منصب وغیرہ چھوڑ دیے ہیں. زندگی جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ زندگی خطرے میں ڈال دینا ہے.
कम से कम इनको पीपल्स पार्टी छोड़ते हुए या किसी फर्क को या PMLN के किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब यहाँ तो 25,000 दफ़ा ये दिन में सोचना पड़ता है कि भाई ये करेंगे तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे, इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या आएंगे। किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ये थोड़ी हो रहा है कि भाई आप यहाँ से गए तो आप पे लेवल लग गया, मौत ही आप हकदार हो। तो बात पॉइंट ये है, ये इनकी पॉलिटिकल वर्कर होने में इनकी जद्दोजहद में सही बात की। हाँ, ये अभी जो कह रहे हैं सही बात है क्या, और पार्टी में सच ऐसा नहीं है जो शफकत महमूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM में ये है इशू नहीं, वो तो जाहिर ही है, वो तो कह रहे हैं तो है, वो कह रहे हैं आपको नहीं पता नहीं है तो है। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आखिरी सेगमेंट है शफकत साहब, तो कुछ मामला अगर हल की तरफ ले जाने हो तो हल का तरीकाकार अब क्या होगा? जो इल्ज़ामात लगे हैं बरतानिया में, पाकिस्तान में, मुस्तफ़ा कमाल से, बाकी लोगों से, वो रेंजर्स वालों से कल पूछा, वो कहते हैं हमारे पास परंदे हैं पूरे, हमने FIA को खुद रब्ता करके कही आके हमारे पास से तफसीलात ले लो कि इंडिया से ट्रेन होकर कौन आया और फंडिंग वाले इशूज़ कहाँ कहाँ पर है। तो मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है। देखिए, मसला ये है कि पिछले 20-25 साल से इल्ज़ामात की तो भरमार है, लेकिन फैसले और क्लोजर कोई नहीं होता, इसलिए वो मामले लटकते रहते हैं, चलते रहते हैं, लटकते रहते हैं। एक अनफेयर चीज़ है जो मैं यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे, MQM के साथ जो ज़्यादती मुझे लगता होती है, हमारे बाज़ मिलिट्री डिक्टेटर्स को वो पसंद आ जाती है तो वो गले लगा लेते हैं, अगले वालों को अच्छा नहीं लगता तो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कंसिस्टेंसी हमारे यहाँ भी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं कि हमने करना क्या है शहर के साथ। मैंने आप शुरू में अर्ज़ किया था कि अगर आप कानून के फैसले जो हैं सियासत की बुनियाद पे करेंगे तो फिर तो यही होगा। अब मुशर्रफ साहब के बारे में मशहूर है कि जब वो शुरू में आए तो वो कहते थे कि दहशतगर्द तंजीम है MQM, बाद में जितनी सरपरस्ती उन्होंने की MQM की किसी ने भी नहीं की। सो मेरा ख्याल है कि हमारी कौम की बका के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जितने ये इल्ज़ामात का सिलसिला चला आ रहा है, चाहे वो MQM पे है, चाहे करप्शन के हैं, इसको कोई एक टाइम फ्रेम बना के इसको कंक्लूड किया जाए, नवाब हसन से, ताकि एक और दूसरी बात यह है कि कानून की हुक्मरानी की तरफ बढ़े, यानी कि ये सियासत और उसके अंदर इसको निकाले। ऐसे मामला तो खेल कूद में नहीं होने चाहिए, सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपने अच्छी बात की है कि कोई किसी का पसंदीदा होता है, कोई किसी का लाइक होता है, तो देखिए ये नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजों पे कंप्रोमाइज जब होता है ना तो डिफिकल्ट होता है। और मेरे ख्याल में देखें, आपने लंदन की भी सुनी, अभी देखिए उधर तो कुछ नहीं होना है। लंदन, मुझे लगता है कि उनकी बहुत सारे नेटवर्क जो है ना वो बड़े तेज हैं, तो उधर कुछ नहीं होना। पाकिस्तान में भी क्या हुआ, कितने ऐसे FIR हो गई, कुछ नहीं हुआ। चौधरी निसार ने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। हम दूसरों की तरफ ही देखते हैं। ये मुस्तफा कमाल ने पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि उस वक्त के वजीर दाखिला, जो आपकी हुकूमत के वजीर दाखिला रहमान मलिक को पूरी ब्रीफिंग दी थी कि हमने बरतानवी पुलिस को ये चीजें बताई हैं। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने आकर दुबई में इजलास हुआ था। नहीं, तो आपकी तो हुकूमत के नॉलेज में थी। तो वो हमारी हुकूमत में तो नहीं थी इस वक्त। रहमान मलिक आपकी हुकूमत में नहीं थे? नहीं, रहमान मलिक था, पर वो बातें उन्होंने की है कि वो उनसे बातें, वो तकीरी पता नहीं क्या क्या ये जो उन्होंने बातें जिक्र किया था। आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे ना? नहीं, वो तो देखिए ना, वो तो उसने बातें की हैं, बातें वो तो देखें रहमान मलिक ही बता सकता है। रहमान मलिक ने क्लियर कहा है, पार्टी से मिला है। मेरे ख्याल में रहमान मलिक इतना तेज आदमी है, वो कभी भी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता, नहीं करेगा। वो इसलिए कि हमें पता है उसका, वो ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से उनके लिए वो नेक आदमी ऐसे गलत काम नहीं करता। बड़े मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं करेगा जो होना है। नहीं, नेक आदमी नहीं है। नहीं, नेक आदमी मतलब नेक आदमी नहीं, मैंने कहा अच्छा आदमी है, ऐसा नहीं कर सकता वो। अच्छा, डॉक्टर सगीर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर सगीर साहब, ये आपकी जितने भी इल्जामात हैं, इसका एक जो महवर है वो लंदन से ओरिजिनेट होता है, बरतानवी पुलिस से, जो स्टेटमेंट्स है मोहम्मद अनवर, तारिक मीर और दूसरे लोगों की, और उनकी तहकीक जो है, और फिर आप ले आते हैं उसे रहमान मलिक वाले इजलास की तरफ, फिर आप लोगों के नॉलेज में जो चीजें आई, अब ये साबित कैसे होंगी? देखिए, ये तो जो बात आ रही है सामने, वो कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी शायद काम कर गई है। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ,
کہیں نہ کہیں لگتا یہ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک کوئی ٹول کام آ گئے ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں کہیں کسی جو عرف عام میں ہوتا ہے کسی سرخ فائل کی نظر آ رہی ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ادھر وے راؤنڈ ہے, کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ملی؟ مثلا اس کو ادھر وے راؤنڈ بھی کرتے ہیں, ہم بھی اس کا پارٹ رہے ہیں, بالکل 7-8 دن پہلے وہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس ملک میں اس ملک کی اسمبلیوں نے ریزولوشن پاس کر دی پچھلے سال جولائی کے اندر. انہوں نے کہا جی بین لگاؤ, یہ را کے ایجنٹ ہے, یہ تمام چیزیں آ گئی. جو لوگ مینڈیٹ لے کر آئے تھے انہوں نے یہ ووٹ ڈال کر یہ اپنے ڈاکٹر سری, لیکن ابھی میری وسیم اختر صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ان اسمبلیوں نے جنہوں نے قرارداد پاس کی تھی انہی اسمبلیوں نے بعد میں اقتدار کی کہ ایم کیو ایم واپس آ جائے, اور خود اسپیکر نیشنل اسمبلی نے الطاف حسین کو کال کر کے مادہ کیا کہ آپ واپس آئیے. یہی تو پوائنٹ ہے. ایسا کیا جولائی سے اگست میں ہو گیا کہ کیا بقا کہیں پر بیچ میں آ گئی؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ بھائی ابھی جولائی میں آپ اس طرح سے چلے جا رہے ہیں کہ جی سب کو فارغ کرو, ان کو نکالو ادھر ایوانوں سے, ان کی پوری پارٹی کو بین کرو. اس کے بعد اگست میں جب ریزائن کرتی ہے, ون لائنر آپ دیں گے, یہ ایشو کافی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسمبلیوں نے تو خود واپس بلایا تھا, پھر تحقیق کر لیتے. نہیں, میں ندیم بھائی کہنا چاہتا ہوں, لیٹ می نیریٹ. ندیم بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عوام سے پوچھ کے دیے تھے جنہوں نے, ندیم بھائی کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی نے تو یہ ایک بات وہی ہے جو آپ نے کہی تھی کہ اگر سیاسی مفاد کی خاطر ان کو کبھی رکھتے ہیں ساتھ, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, تو جب وفاد ہوگا ان کو واپس بلا لیں گے, جب وفاد نہیں ہوگا کہیں گے نکل جاؤ. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں, ندیم ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ریزائن دی تھی تو میرے خیال میں نون لیگ کے کچھ لوگ گئے تھے اور اسحاق ڈار نے خود باتیں کی تھی ان کے ساتھ. دیکھیں جب آتا ہے تو مفاد یا تو کھل کے کہنا چاہیے یا تو کھل کے بتانا چاہیے. ایک منسٹر ان کا ایک اسٹیج پہ, ایک دوسرا دوسرے پہ, ایک دوسرے سے باتیں نہیں ہوتی. آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اس کو ہم سمجھ کے جو ہے نا دوبارہ اس پہ پھر اور بات کریں گے. صغیر صاحب بہت شکریہ, آپ کراچی سے ہمارے ساتھ تھے. شفقت محمود صاحب, نواب وسان صاحب, لارڈ نذیر صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی. بہت شکریہ آپ سب کا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.